Allah is the one, the one, the one, the one, the one. وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. حمد و ثنا تعریفات کے لائق اللہ وحدہ لا شریک، خالق ارض و سما، مالک کائنات، بے شمار لاتعداد درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. ہمارا آج کا ٹاپک نسل پرستی اور اسلام، اس کے بارے میں کچھ گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی. انسانیت کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی. اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر آدم علیہ السلام سے ہی ان کی زوجہ ہماری ماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا ان کی پسلی سے. اور پھر اس کے بعد بہت سارے انسان، مرد اور عورت دنیا میں آ گئے اور نسل آدم علیہ السلام کی اولاد اس طرح سے پھیلتی چلی گئی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس چیز کا تذکرہ کیا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، سورہ نساء کی آیت نمبر 1، سورہ نساء کی ابتدائی آیت ہے. اس میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ڈر جاؤ اپنے رب سے، وہ ذات جس نے تم کو پیدا کیا من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے. ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے تم سب کو پیدا کیا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس سے اس کی زوجہ، اس کی اہلیہ کو پیدا کیا. اس کا ذکر حدیث میں ملتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. ان کی پسلی سے ان کی زوجہ حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. اور پھر فرمایا کہ عورتوں سے اچھے تعلقات رکھا کرو، ان میں کچھ ٹیڑھ پن ہوتا ہے، اور اگر تم زیادہ سختی کرو گے تو یہ ٹیڑھی چیز ٹوٹ سکتی ہے، اور ٹوٹنا کیا ہے؟ وہ طلاق ہے. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر آدم علیہ السلام سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. اور پھر اس کے بعد آدم اور حوا علیہم السلام سے اللہ رب العالمین نے بے شمار مرد اور
نفرتیں ان کو پھیلا دیا۔ اس طرح سے انسانیت کی ابتدا ہوئی۔ انسان ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہے۔ وہ انسان، ان کا تعلق کسی ملک سے ہو، دنیا کے کسی خطے سے ہو، کسی جگہ میں رہنے والے ہوں، کسی رنگ کے ہوں، کسی نسل سے ان کا تعلق ہو، اور کسی قوم اور قبیلے سے ان کا تعلق ہو، جتنے بھی انسان ہیں، کسی مذہب سے ان کا تعلق ہو، کسی مسلک سے ان کا تعلق ہو، یہ تمام کے تمام آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ انسانیت کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے، سب انسان ہیں۔ کالا ہے تب بھی انسان، گورا ہے تب بھی انسان، اس کا کلر سرخ ہے تب بھی انسان، اس کا کوئی بھی کلر ہے وہ انسان ہے، مرد ہے عورت ہے، انسان میں شامل ہے۔ اور قرآن مجید، اسلام ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے کہ انسان تمام کے تمام برابر ہے۔ ان میں فرق کرنا، وہ فرق کسی قسم کا ہو، نسلی فرق ہو، رنگ کا فرق ہو، قوم کا فرق ہو، برادری کا فرق ہو، مذہب کا فرق ہو، کوئی مسلم ہے کوئی غیر مسلم ہے، مسلک، جماعت، پارٹی کا فرق ہو، اس فرق کی بنیاد پر تعصب پیدا کر لینا، اس فرق کی بنیاد پر دشمنی قائم کر لینا، اس فرق کی بنیاد پر آپس میں چپکلش اور جنگ کی صورت کو اختیار کر لینا، اسلام ہمیں قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کا تعلق تمہارے دین سے نہیں، تم اس کے ساتھ جنگ شروع کر دو۔ اس کا تعلق تمہارے قبیلے سے نہیں، اس کے ساتھ دشمنی کا آغاز کر دیا جائے۔ اس کا تعلق تمہارے ملک سے نہیں، اس سے دشمنی کا آغاز کر لیا جائے۔ اس کا کلر تمہارے ساتھ میچ نہیں کرتا، یہ کسی اور نسل سے ہے، اس سے دشمنی کا آغاز کر لیا جائے۔ اسلام قطعاً ہمیں اس چیز کا درس نہیں دیتا، اور اسلام امن و سلامتی کا دین ہے۔ تمام انسانوں کی سلامتی، ان کے لیے عدل و انصاف، ان کے لیے بہترین نظام، زندگی گزارنے کا سلیقہ، جتنے بھی انسان ہیں ان تمام انسانوں کے لیے بہترین دین وہ اسلام ہے۔ اور اس کا جو نظام ہے، اس میں عدل و انصاف، امن و سلامتی، اور پھر بغیر کسی تعصب کے تمام لوگوں کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ وہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ اسلام نسل پرستی کی اجازت قطعاً نہیں دیتا کہ صرف کسی خاص وجہ کی بنا پر کسی کے ساتھ تعصب کیا جائے، امتیاز کیا جائے، فرق کیا جائے۔ اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ دنیا میں بے شمار مذاہب ہیں، بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کے نظریات مختلف ہیں، اور پھر ان میں قومیت، لسانیت اور نسل پرستی، یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اور پھر اسی وجہ سے فرق کرنا، نسل کی وجہ سے، قوم کی وجہ سے، ملک کی وجہ سے، رنگ کی وجہ سے فرق کر کے آپس میں نفرتیں بانٹی جاتی ہیں، نفرت کی جاتی ہے، بغض کیا جاتا ہے، محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھ لیجئے، آج سے 50 سال قبل کی جنگیں،
وہ اسی چیز پر نسل پرستی کی بنا پر جنگیں ہوئی اور کتنے کروڑ لوگ لقمہ اجل بن کے معاشرے کے امن کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا، صرف اس نسل پرستی کی وجہ سے، اس تعصب کی وجہ سے۔ جبکہ اسلام ایک ایسا بہترین دین ہے کہ اس دین نے اس چیز کو ختم کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل، آپ کی بعثت سے قبل، مکہ کا معاشرہ، عرب کے لوگ، ان میں یہ تمام خرابیاں پائی جاتی تھی۔ ان میں قبائلی تعصب موجود تھا اور قبائلی جنگیں لڑی جاتی تھی۔ اوس اور خزرج کے قبیلے کی لڑائی اور جنگ، اور اس کے علاوہ قریش کے مختلف قبائل کی آپس میں جنگیں، یہ تمام کی تمام برائیاں اور یہ تعصبات اس معاشرے میں پائے جاتے تھے۔ اسلام ایک واحد دین ہے، اسلام ایک ایسا پرامن دین ہے، ایک عدل و انصاف والا دین ہے کہ اس نے آ کے اس برائی کو خاتمہ کر دیا، ختم کر دیا، کہ کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی بھی طرح سے کوئی فرق حاصل نہیں ہے۔ اور قبائلی تعصب کو ختم کر کے اسلام نے ان کو محبت کا درس دیا، اہل اسلام کے ساتھ بھی، اور جو لوگ یہود و نصارہ، اہل کتاب اور مسلمانوں سے جنگ اور لڑائی نہ کرنے والے لوگ، ایسے کافر، ان کے حقوق کا بھی خیال رکھا۔ اور پھر آپ دیکھ لیجئے اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات، اس کی آیات میں مومنین کو خطاب کرنے کے بعد تمام لوگوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا۔ سورہ حجرات کی آیات 10 سے اگر آپ اس کا مطالعہ کریں، جس میں معاشرے میں رہنے کا طریقہ بتایا گیا، مومنین کو آپس میں الفت اور محبت کے ساتھ رہنے کا سلیقہ اور اس کا طریقہ سمجھایا گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ تمام لوگوں کو اللہ نے مخاطب کیا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، کسی ایک گروہ کو خطاب نہیں ہے، صرف دین کو ماننے والے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب نہیں کیا، بلکہ تمام لوگوں کو کہا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک نر اور مادہ سے پیدا کیا ہے۔ یہ انسانیت ہے، یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے، یہ نسل پرستی کے بت کو پاش پاش کرنا ہے، یہ تعصب کو ختم کرنے کا درس قرآن مجید نے ہمیں دیا ہے کہ تمام کے تمام انسان، ان میں کسی قسم کا فرق نہیں کیا جائے گا۔ صرف اپنی رائے کی وجہ سے، یہ میری پارٹی کا نہیں، میری جماعت کا نہیں، میری رائے سے اختلاف کرتا ہے، اس سے دشمنی رکھ لی جائے، دل میں بغض رکھ لیا جائے، اس کی عزت کو اچھالا جائے، مسلمان کو یہ قطعاً زیب نہیں دیتا۔ اور وہ مسلمان جو قرآن کو پڑھنے والا ہے، وہ مسلمان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے والا ہے، جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے،
جو دین اسلام کا دم بھرتا ہے، ایسا مسلمان اور مومن وہ نسل پرست نہیں ہو سکتا، وہ قوم پرست نہیں ہو سکتا، اس میں لسانیت کا تعصب نہیں ہو سکتا، اس میں قومیت کا تعصب نہیں ہو سکتا، وہ کسی کا مذاق نہیں کرے گا کہ اس کا رنگ کالا ہے اور میں گورا ہوں۔ ایسا فرق کرنا اسلام نے ہمیں نہیں سکھایا۔ آپ نے واقعات دیکھے، میڈیا پر دیکھا اور سنا، امریکہ میں جس طرح سے نسلی تعصب اس کو ہوا دی گئی، ایک سیاہ فام شخص کو ایک گورا اپنے تشدد کا شکار کرتا ہے، اس پہ ظلم و ستم ہوتا ہے، اور پھر کیسے احتجاج اور کیسے پروٹیسٹ ہوا، اور کس طرح سے اس معاشرے کے امن کو تباہ کر دیا گیا، صرف اس نسلی تعصب کی وجہ سے۔ اس کا رنگ گورا ہے اور یہ کالا ہے، گورا کالے سے نفرت کرتا ہے، کالا گورے سے نفرت کرتا ہے۔ اسلام نے ہمیں اس چیز سے روکا ہے اور منع کیا ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ اور کوئی مسلمان اس طرح کا نسلی تعصب اور قومی تعصب ملک کی بنیاد پر ہو، زبان کی بنیاد پر ہو، وہ ایسے تعصب سے پاک ہوتا ہے، ایسے تعصب کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتا۔ جو بھی قرآن کو سمجھنے والا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھنے والا ہے، وہ قطعاً ایسے کام نہیں کرے گا۔ فرمایا ہم نے تم کو ایک نر اور مادہ سے پیدا کیا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور پھر ہم نے تمہارے قبیلے بنا دیے، تمہاری پہچان کے لیے، تمہیں قومیں اور قبیلے بنا دیا۔ شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ کس لیے ہے؟ تعارف کے لیے، تاکہ تعارف ہو سکے، انسان اپنے نسب کو پہچانے، اپنے رشتہ داروں کو پہچانے، ان سے صلہ رحمی کرے۔ سورہ نساء کی ابتدائی آیت، پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے جہاں اس چیز کا تذکرہ کیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کا خیال کرو، اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو یہ قبائل اور قومیں بنانے کا مقصد یہی کہ تاکہ انسان پہچان سکے یہ میرا رشتہ دار ہے، اس کا میرے ساتھ فلاں تعلق ہے، جس کی وجہ سے مزید آپس میں محبت اور پیار اور صلہ رحمی اس کو قائم کیا جائے، اور انسان کا تعارف ہو کہ یہ فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اس کا باپ دادا فلاں ہے، اور یہ فلاں قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ صرف تعارف کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا، اس میں کوئی برتری نہیں ہے کہ یہ کسی اعلیٰ قوم سے، یہ کسی برتر قوم سے تعلق رکھنے والا ہے، ایسا کوئی فرق اسلام نے ہمیں نہیں بتایا۔ صرف فرمایا لِتَعَارَفُوا، کہ تاکہ تمہاری پہچان اور تعارف ہو جائے۔ اور تم میں سے معزز کون ہے؟ جس کا تعلق کسی اعلیٰ قوم سے ہے، جو سید ہے، جو راجپوت ہے، جو جٹ ہے، جس کے پاس مال زیادہ ہے، جس کے پاس دولت زیادہ ہے، جس کا عہدہ بڑا ہے، جس کا رنگ زیادہ گورا ہے، جس کا جسم اللہ رب العالمین نے لمبے قد کا اس کو بنایا ہے، اس کا جسم سلامت ہے، ایسی کوئی چیز نہیں، کوئی فرق نہیں۔ جس کی زبان عربی ہے اس کو فضیلت حاصل ہے، جو انگلش بولتا ہے اس میں اور عربی بولنے والے میں فرق ہوگا، جس کی زبان اردو ہے اس سے دوسرے کو فوقیت ملے گی،
ایسا قطعا نہیں ہے. فرمایا اللہ کے ہاں تم سب برابر ہو. تم میں سے فضیلت کس کو ملے گی؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، اللہ سے ڈر کے، اللہ کا خوف اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ان کو بجا لاتا ہے، اور جن کاموں سے اللہ رب العالمین نے، پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ان سے باز رہتا ہے، متقی بن جاتا ہے، بچ کے زندگی گزارتا ہے، اللہ رب العالمین کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے، دین کو قبول کرتے ہوئے، دین کو مان کر چلتا ہے، اللہ کا باغی اور نافرمان نہیں ہے. فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں معزز وہ ہے، اللہ کے ہاں شرف اور فضیلت اس کو حاصل ہے. باقی کوئی فضیلت قوم کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، اس کا درس ہمیں اسلام نہیں دیتا. ان اللہ علیم خبیر، اور فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، علم رکھنے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے. تو یہ اسلام کا درس اخوت ہے. یہ اسلام پوری انسانیت کے لیے ہے. اور جب کوئی انسان اللہ کا بنایا ہوا جو قانون ہے اس کو فالو کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین نے جو ہدایت بھیجی ہے آسمان سے اس کو مان لیتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے مطابق حکومت اور سیاست، اس کے مطابق معاشرت اور معیشت، اس کے مطابق حقوق، انسانوں کے حقوق کا خیال رکھنا اس کے مطابق اپنا لیتا ہے، تو معاشرے میں عدل و انصاف بھی قائم ہو سکتا ہے، امن و سلامتی بھی قائم ہو سکتی ہے، اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہنے والے بن جائیں گے. لیکن جب انسان ان قوانین کو پس پش ڈال دیتا ہے، اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے جو قانون بنائے ہیں ان قوانین کو چھوڑ کے اپنی طرف سے قانون بنا لینا، وہ نسل کی وجہ سے ہوں، کچھ لوگ اپنی ایک رائے اور جماعت بنا کر اس طرح سے کچھ طریقے بنا لیں، وہ کچھ قانون بنا لیں، تو وہ قانون مکمل نہیں ہو سکتے، ان میں خرابیاں ہیں. جو قانون رب العالمین نے دیا ہے اس میں کوئی خرابی نہیں، اور جب اس کو نافذ کیا جائے گا تو پھر امن بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا، سلامتی بھی ہوگی، عدل بھی ہوگا، انصاف بھی ہوگا. ضرورت اس امر کی ہے کہ اس قانون کو، اس دین کو مسلمان خود سمجھنے والے بن جائیں، اور پھر دیگر لوگوں تک اس پیغام محبت کو پہنچا دیں کہ جو قوانین اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں اسی میں نجات ہے، دنیا میں بھی نجات اسی میں مضمر ہے، اور آخرت کی کامیابی بھی اسی میں ہے. اور یہ دین، یہ قوانین تمام تعصبات سے پاک ہیں، کوئی تعصب نہیں. آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کثیر تعداد میں موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری خطبات میں سے یہ خطبہ ہے. تو آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس ان ربکم واحد الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان ربکم واحد، بے شک تمہارا رب ایک ہی رب ہے. الا لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا یہ مقدس
اور یہ بہترین اور اعلیٰ جملہ جس نے نسل پرستی کے بت کو پاش پاش کر دیا، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، ولا لعجمی علی عربی، اور نہ ہی کسی عجمی کو جو عربی زبان نہیں بول سکتا اس کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل ہے، ولا لأحمر علی اسود، اور نہ ہی کسی سرخ رنگ والے آدمی کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل ہے، وہ کہے میرا رنگ بڑا خوبصورت ہے، میں بڑا خوبصورت ہوں، اس کالے کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے۔ ایسا تعصب، نسل پرستی اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اور تمام لوگوں کو اس چیز سے روکا ہے۔ اس سے نفرت پھیلتی ہے، اس سے چپکلش ہوتی ہے، اور پھر یہی نفرتیں عداوت کی صورت میں بن کے جنگ کی صورت اختیار کر جاتی ہیں۔ فرمایا کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، اور فرمایا کہ کوئی سرخ رنگ کا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے کالے پر کوئی فوقیت ہے، اور نہ ہی کسی کالے کو کسی سرخ پر کوئی فوقیت حاصل ہے، الا بالتقوی، مگر اللہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے اللہ رب العالمین کے احکامات کو فالو کون کرتا ہے، اللہ کا خوف اور ڈر کس شخص کے اندر ہے۔ جو زیادہ ڈرنے والا ہے، جو اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والا ہے، فرمایا یہ اللہ رب العالمین کے ہاں زیادہ معزز ہے۔ اور پھر صحیح مسلم کے روایت کی الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، غیر مسلم کے نظریات، چونکہ ان کے پاس اسلام کی تعلیم نہیں ہے، نظریات مختلف ہیں اور مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو اسلام کا دم بھرنے والے ہیں، وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ لوگ جن کا دستور قرآن ہے، وہ لوگ جو قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، اگر ان میں بھی نسل پرستی ہو، ان میں بھی تعصب ہو، لسانیت، قومیت، علاقائیت کی بنیاد پر کہ یہ میرے خاندان سے نہیں، یہ میری قوم سے نہیں، اس کا تعلق ہمارے علاقہ سے نہیں، یہ ہمارے ملک کا رہنے والا نہیں، اس کو ہماری زبان نہیں آتی، اس کا رنگ کالا ہے، میں گورا ہوں، یہ کسی شہر کا رہنے والا ہے، میں دوسرے شہر کا رہنے والا ہوں، اس کا صوبہ اور ہے، میرا صوبہ اور ہے۔ ایسے لوگ جو اسلام کا نام لینے والے ہیں، ان میں اگر اس طرح کا تعصب ہو، ان میں نسل پرستی ہو، ان میں قومیت کا تعصب پایا جائے، تو ان پر افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ کہ تمہارے پاس تو وہ دین ہے جو ایسے تعصبات کو ختم کرنے والا دین ہے، تم تو اس دین کو ماننے والے ہو کہ جس نے غیر مسلم کے ساتھ اسلام کو نہ ماننے والے ان کے ساتھ بھی عدل و انصاف کا درس دیا ہے، اور تم آپس میں اس بنا پر لڑ پڑو، اس بنا پر لوگوں کا مذاق اڑایا جائے، لسانیت کی وجہ سے، قومیت کی وجہ سے، علاقائیت کی وجہ سے، اور پھر عربی اور عجمی کا فرق، عجمی عربی سے نفرت کرتا ہے۔ اسلام کو سمجھنے والے لوگ قطعاً ایسا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، ولا واموالکم، اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا کہ مال کی وجہ سے تمہیں فضیلت مل جائے، اس کی شکل اچھی ہے اس کی وجہ سے اس کو فضیلت مل جائے، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، لیکن وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اس دل میں تقوی کتنا موجود ہے،
اس دل میں اللہ کا خوف اور ڈر کتنا موجود ہے. وَأَعْمَالِكُمْ اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اس وجہ سے کہ مال زیادہ ہے، اس کا تعلق کسی اچھی قوم سے ہے، اس لیے اس کی عزت اور احترام اسلام ایسے تعصب کو ہوا نہیں دیتا اور اس کی اجازت تک نہیں دیتا. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے ماننے والوں کو یہاں تک درس دیا. فرمایا لا تحاسدوا، صحیح بخاری کی حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. فرمایا لا تحاسدوا، حسد نہ کیا کرو. حسد کسے کہتے ہیں؟ کہ مجھے یہ نعمت مل گئی ہے یا میرے بھائی کو یہ نعمت ملی ہے، اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے. یہ گویا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ انسان اللہ کی رحمت پہ راضی نہیں ہے، اللہ سے ناراضگی مول لے رہا کہ رب العالمین تو نے اس کو یہ نعمت کیوں دی، یہ اس کا حقدار نہیں ہے. نعوذ باللہ. کیا چاہتا ہے؟ اس کو اگر عہدہ مل گیا ہے، اس کو اولاد مل گئی ہے، اس کو مال مل گیا ہے، اس سے حسد نہ کرو کہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے. جب حسد ہوگا، حسد کی بنیاد نفرت ہوتی ہے، نفرت کی وجہ سے انسان حسد کرتا ہے، اور جب حسد کرتا ہے تو پھر وہ عدل و انصاف نہیں کر سکتا، اور پھر وہ رب العالمین جو عدل کرنے والا ہے، کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ رب العالمین کو اسے یہ چیز نہیں دینی چاہیے تھی، اور پھر اس میں عداوت آ جاتی ہے، دشمنی آتی ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے اور دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے. یہی فرق ہے. میں اعلیٰ ہوں، یہ نعمت میرے پاس ہونی چاہیے، اس کی یہ حیثیت نہیں. اللہ کے رسول نے اپنے ماننے والوں کو منع کر دیا لا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کیا کرو، ولا تناجشوا، اور پھر فرمایا کہ اگر خرید و فروخت کرتے ہو صرف ریٹ کو بڑھانے کے لیے بولی نہ لگا دیا کرو. ولا تباغضوا، اور آپس میں بغض بھی نہ کیا کرو، ایک دوسرے کے بارے میں بغض رکھنا. ولا تدابروا، اور پیٹھ نہ پھیرا کرو ناراض ہو کر، اس کو ویلیو نہ دینا، اس کو ٹائم نہ دینا، ناراض رہنا، باتوں کو چھوڑ دینا، قدر ڈالکی کرنا منع کیا اللہ کے رسول نے. اور فرمایا ولا یبع بعضکم علی بیع بعض، اور کیسا پیارا درس دیا کہ تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی خریداری پر خریدار نہ بن بیٹھے. اگر کسی نے کوئی چیز سودا کر لیا ہے تم ایسے نہ کرو کہ میں تمہیں زیادہ دے دوں گا اور اس سے لے لو، اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے. اسلام نفرتوں کو ختم کر کے محبت کا درس دیتا ہے. میں ایسا بھی نہیں کرنا. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. تم سب آدم کی اولاد ہو، بھائی بن جاؤ. المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا يظلمه، ظلم نہیں کرتا. ولا يخذله، اس کو رسوا نہیں کرتا. ولا يحقره، اور اس کو حقیر بھی نہیں سمجھتا. میں اعلیٰ، تیری کوئی حیثیت نہیں. بہت سارے عبادت گزار، بہت سارے تہجد گزار لوگ، بہت سارے دین کو ماننے والے لوگ اور بہت سارے دین پر عمل کرنے والے لوگ، ان میں یہ خرابیاں پائی جاتی ہیں. وہ ایسے کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا يحقره، کسی کو حقیر نہ سمجھو. التقوی ها هنا، بس اب انسان اپنی نیکیوں کی وجہ سے کسی کو حقیر سمجھ لیتا ہے. میں بڑا نیک ہوں، یہ بڑا برا ہے. ایسا نہ کرو، حقیر نہ سمجھو. یہ تکبر پیدا ہو جائے گا، یہ کبر پیدا ہو جائے گا، یہ ریاکاری آ جائے گی، اور یہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. کہیں تمہارے تکبر کی وجہ سے تمہاری نیکیاں برباد نہ ہو جائیں. اور میں کسی دوسرے کو حقیر نہ سمجھو، اپنے سے کم تر نہ سمجھو. التقوی ها هنا، اشارہ کیا اللہ کے رسول نے اپنے دل کی طرف. تقوی یہاں پر ہے 3 مرتبہ. اور پھر فرمایا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، فرمایا کہ مسلمان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے، اس کی توہین کر دے. میں اعلیٰ، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور اس طرح سے کرنا فرمایا یہ درست نہیں ہے. اور فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا محافظ ہے، اس کا مال اس کے لیے حرام،
اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈالنا حرام ہے، اس کا خون حرام ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی اور انکساری کی تعلیم دی۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد، کہ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ تم عاجزی اختیار کرو یہاں تک کہ تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر فخر نہ کرے، غرور اور تکبر نہ کرے۔ اور یہی نسل پرستی ہے، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا، دوسرے میں اور آپس میں فرق کر دینا۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کے مشورے کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی بات نہیں مانی جائے گی، میں ہی سب کچھ کرنے والا ہوں، میں ہی بہتر سوچنے والا ہوں، میرے پاس جو دماغ ہے وہ کسی اور انسان کے پاس نہیں ہے۔ یہ دوسرے کو حقیر سمجھنا ہے۔ میرا سٹیٹس اعلیٰ ہے، میرے پاس پیسہ زیادہ ہے، میرے پاس مال زیادہ ہے، دوسرے کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا۔ میں اعلیٰ قوم سے تعلق رکھنے والا ہوں، میں سید ہوں، دوسرا اس کی قوم برادری یہ نہیں، اس کا کلر ایسا نہیں، نسلی تعصب، قومی تعصب آ گیا، اس کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا۔ فرمایا ایسے نہ کرو، عاجزی اختیار کرو، کوئی کسی پر فخر نہ کرے، ولا یبی احد علی احد، اور اس کی بنیاد پر کوئی کسی پر زیادتی اور ظلم نہ کرے۔ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے، اسلام محبت کا دین ہے، اسلام جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو حل کرنے کا دین ہے، اسلام حسد بغض سے پاک ہے۔ کسی کو حقیر سمجھنا کسی مسلمان کو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور پھر آپ دیکھیے اسلام کی تاریخ کو پڑھ لیجئے، اسلام نے کس طرح سے ان تعصبات کو ختم کیا۔ ہندو مذہب میں یہ تعصب پایا جاتا ہے کہ ان میں جو لوگ برہمن ہیں، جن کا تعلق دین سے ہے، ان کو بلند اور بالا سمجھا جاتا ہے، اور پھر جو لوگ سیاسی رہنما ہیں ان کو کشتری کہا جاتا ہے، اور وہ دوسرے نمبر پر ہے۔ پہلا نمبر برہمن، دوسرے نمبر کشتری، اور تیسرے نمبر پر ویش، جو لوگ عام تاجر ہیں، عام کھیتی باڑی کرنے والے، اور پھر چوتھے نمبر پر شودر۔ شودر اور ویش ان کو حقیر سمجھا جاتا ہے، اور برہمن پہلے نمبر پر، اور اسی طرح کشتری ان کو اعلیٰ سمجھا جاتا ہے کہ یہ برہمن ہے، یہ بہت اعلیٰ ہے، یہ کشتری ہے، بہت اعلیٰ ہے، شودر ویش اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسلام ہمیں اس چیز کا درس نہیں دیتا۔ اگر کوئی انسان کسی قوم میں پیدا ہو گیا، اس میں اس کا اپنا اختیار تو ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی انسان کسی ملک میں پیدا ہو گیا، یا اس کے والد کا رنگ کالا ہے، تو اس میں اپنا کیا اختیار ہے؟ اس کا کوئی اختیار نہیں۔ وہ کسی صوبے میں پیدا ہو گیا، وہ کسی زبان کے بولنے والے کے گھر پیدا ہو گیا، اس کا اپنا اختیار ہی نہیں۔ اور اس طرح سے اس کو قوم کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے تعصب کرتے ہوئے اس کو حقیر سمجھنا، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور انسان یہ اللہ رب العالمین سے ناراضگی مول لے رہا، کیونکہ اس میں تو اس کا انسان اپنا اختیار ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کو کسی ایسی قوم کے گھر پیدا کر دیا، دوسرے کو کسی اعلیٰ قوم کے گھر پیدا کر دیا۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن آپ حقیر سمجھ کے اللہ کی ناراضگی کو مول لے رہے ہیں، جبکہ اسلام نے ہمیں اس چیز سے روکا ہے۔ آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، اس سے معمولی سی واقفیت رکھنے والا شخص بھی اس چیز کو سمجھتا ہے کہ اسلام ہمیں اس طرح سے تعصب اور لسانیت، قومیت اور نسل کسی وجہ سے بھی تعصب کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صاحبزادیاں، سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ ہمارے ہاں تو یہ بھی ہے نا کہ یہ ہماری قوم سے نہیں ہے، اس کے ساتھ رشتہ داری نہیں کی جائے گی۔ یہ تعصب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ قومیت کو ہوا نہیں دی جا رہی تو اور کیا ہے؟ اس کا تعلق سید
جو عورت ہے سیدہ، اس کی شادی کسی غیر سید سے نہیں کی جائے گی. سید مرد سیدہ سے ہی شادی کرے گا. اور پھر کیا ہوتا ہے، سیدات عمریں گزر گئی، ان کو رشتے نہیں مل رہے، کوئی سید نہیں مل رہا تو ان کا رشتہ ہی نہیں دیا جا رہا. اور اس طرح سے یہ ہندوانہ جو طریقہ تھا یہ مسلمانوں میں بھی آ گیا. قوم کی بنیاد پر فرق کرنا، یہ سید ہے یہ غیر سید ہے، اس کا تعلق فلاں فیملی سے ہے، فلاں قوم اور کاسٹ سے ہے، یہ دوسری قوم سے تعلق رکھنے والا ہے. اس طرح مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کر دی گئی. جبکہ آقا علیہ السلام نے اپنی پیاری بیٹی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو سیدہ تھی، ان کا نکاح بنو امیہ کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا. اور اس تعصب اور اس قومیت کے تعصب کے بت کو پاش پاش کر دیا. اور پھر آپ دیکھیے آپ کی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کے نکاح یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا، اور وہ بھی بنو امیہ سے تعلق رکھنے والے. کوئی قوم کا خیال نہیں رکھا گیا. اور پھر آپ دیکھیں اس کے بعد اپنی چچا زاد بہن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن، آپ کی چچا زاد بہن زباعہ بنت زبیر بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے صحابی مقداد بن اسود سے کیا، جو حضرموت کے رہنے والے تھے اور مکہ میں آ کے پلے پڑے بڑے ہو گئے. سیدہ ہیں، اپنی فیملی کی اپنی کزن اپنی بہن کا نکاح اپنے صحابی سے کر دیا، کوئی فرق نہیں. اور پھر آپ دیکھیں اسی طرح زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح اپنی پھوپھی زاد بہن زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا. اور زینب بنت جہش کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن، آپ کی پھوپھو کی بیٹی. اور زید بن حارثہ ایک غلام ہے جو بکتے بکاتے مکہ میں پہنچ گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہے، آپ کے ساتھ رہے، اسلام کو قبول کر لیا. باپ جب لینے آیا باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا کہ باپ سے زیادہ پیار مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. ایک غلام، آزاد کردہ غلام کے ساتھ شادی کر دی اپنی پھوپھی زاد بہن زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ. یہ اسلام کا درس ہے. نہ قومیت، نہ لسانیت، نہ کسی اور بنیاد پر کوئی تعصب، نہ نسل کی بنیاد پر تعصب، بلکہ اسلام محبت اور اخوت کا درس دیتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شادی قریش کے ایک عالی نسب خاندان حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کر دی. اسامہ بن زید. اور پھر اسلام اس چیز کو معیار بناتا ہے کہ جس کے پاس صلاحیت ہے اس کو لیڈر بنا دیا جائے. یہ نہیں کہ باپ لیڈر ہے بیٹا بھی لیڈر بن جائے. اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری سیاسی پارٹیاں ہوں، سیاسی جماعتیں ہوں، ان میں بھی یہی ہے کہ باپ کے بعد بیٹا. اور اسی طرح اگر دینی جماعتیں ہوں ان میں بھی یہی ہے، دینی مدارس ہوں ان میں بھی یہی ہے. یہ نسل پرستی کا بت ہم تمام مسلمانوں میں آ چکا ہے. اگر کوئی پیر فوت ہو جائے تو اس کا گدی نشین کون بنتا ہے؟ اس کے بیٹے کو گدی نشین بنا دیا جاتا ہے. اس کا کوئی مریض اس سے اعلیٰ ہو، افضل ہو، تعلیم میں بہت زیادہ ہو، نہیں. کسی جماعت کا کوئی لیڈر وہ اپنی موجودگی میں ہی اپنے ہی کسی بیٹے کو جماعت کا لیڈر بنا دیتا ہے. اس سے اعلیٰ کتنے لوگ موجود ہیں. کوئی چیئرمین ہے،
کسی مسجد کی انتظامیہ میں اس کا تعلق ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کسی مدرسے کا منتظم ہے، میرے چاہنے والا، میرے جاننے والا یا میری اولاد میں سے ہی کوئی اس مسئلے کو سنبھالنے والا بن جائے. صلاحیت نہیں دیکھی جاتی، جس کی وجہ سے نظام تباہ اور برباد ہوتا جا رہا ہے. اور آپ اسلام کی تعلیمات کو دیکھیے. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول نے ان کو ایک لشکر کا امیر بنا دیا. بڑے بڑے کبار صحابہ کرام موجود ہیں، لیکن صلاحیت کی بنیاد پر کہ یہ اسامہ لشکر کی قیادت کر سکتا ہے، صحابہ کرام کا قائد اور لیڈر اسامہ بن زید کو بنا دیا. اسلام تعصبات سے پاک ہے، اسلام غرور اور تکبر سے پاک ہے. اور پھر جو شخص غرور کرے، تکبر کرے، اسلام اس غرور اور تکبر کو ختم کرنے کا درس دیتا ہے. اور اسی طرح غیر مسلم جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات، اسلام نے ہمیں اس چیز کا درس دیا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ سختی کی جائے، ان کے ساتھ نرمی نہ کی جائے، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. امن کا دین ہے، انصاف کا دین ہے. اس دین کو ہم نے سمجھا نہیں اور اس دین کو ہم نے لوگوں تک پہنچایا ہی نہیں ہے، جو ہم میں کمی ہے. یہ محبت کا دین، یہ شفقت کا دین، یہ امن کا دین، یہ انصاف کا دین، آج مسلمانوں نے اس دین کو نہ خود اپنایا ہے اور نہ ہی اس دین کی صحیح اور حقیقی تعلیم کو دوسرے لوگوں تک پہنچایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ لم یقاتلوکم فی الدین، جنہوں نے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی، ایسے کافر لوگ جو تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرتے، لڑائی نہیں کرتے، وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، تم پر کوئی ظلم بھی نہیں کیا، تمہیں گھروں سے نکلنے پر مجبور بھی نہیں کیا، أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھائی کرو، نیکی کرو، انصاف والا معاملہ کرو. اور آپ دیکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. آپ یہودیوں کے ساتھ معاہدے کیا کرتے تھے، اہل کتاب کے ساتھ معاہدے کیا کرتے تھے. فرمایا ان تبروہم وتقسطوا الیہم، ان کے ساتھ نیکی کرو، حسن سلوک کرو. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی ناانصافی اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. سیرت طیبہ سے یا صحابہ کرام کی زندگیوں سے ایک دو واقعات بیان کرنے سے قبل قرآن مجید کی ایک اور آیت سن لیجیے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. فرمایا لوگو، اے ایمان والو، تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ اور سچائی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو. یہ عدل تقوی کے زیادہ قریب ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. کہ اگر تمہاری کسی قوم سے دشمنی ہے پھر بھی تم نے عدل اور انصاف کے نظام کو قائم کرنا ہے. عدل کرنے والے بن جاؤ. کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے، عدل و انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ. اگر کسی قوم کے ساتھ دشمنی ہے، دشمن قوم ہے، غیر مسلم ہے، ان کے ساتھ بھی عدل والا معاملہ فرمانا ہے، عدل والا معاملہ کرنا ہے. ان کی دشمنی
کی وجہ سے کہیں تم ایسا نہ کر بیٹھو کہ تم بے انصافی کرنے والے بن جاؤ، عدل و انصاف کا جنازہ نکالنے والے بن جاؤ، عدل و انصاف کے تمام قوانین کو پیچھے پش ڈال دو صرف اپنی ذاتی رنجش کی وجہ سے، اپنی دشمنی کی وجہ سے۔ ایسا قطعاً نہیں کرنا۔ یہ غیر مسلم کے ساتھ برتاؤ کا طریقہ رب کے قرآن نے بیان کیا ہے۔ نسلی تعصب، مذہب کا تعصب، اور بسا اوقات ہمارے ہاں تو مسلمان اسلام کو ماننے والے ان کے جو فرقے ہیں آپس میں اتنا تعصب ہوتا ہے کہ تم نے کسی دوسرے فرقے کے ماننے والے سے سلام کر لیا، تمہارا نکاح ٹوٹ گیا۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ اپنی ذاتی رنجش ہے، ذاتی کس سے دشمنی ہے، بات نہیں بنی، بغض اور عناد ہے، اس کی وجہ سے انصاف کے پیمانوں کو ہی بلا دینا۔ مسلمان آپس میں ایسے کرتے ہیں، انصاف کو بھول جاتے ہیں، اس سے دشمنی ہے، یہ میری رائے کو نہیں مانتا، یہ میری مسلک کا نہیں، میری جماعت کا نہیں، میری قوم کا نہیں، میرے قبیلے سے اس کا تعلق نہیں، میرے علاقے سے تعلق نہیں ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر عدل و انصاف کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ قرآن ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ عدل و انصاف کو قائم رکھنا ہے۔ اگر غیر مسلم کے ساتھ بھی معاملہ ہو تو عدل و انصاف والا معاملہ کرنا ہے، اس کی دشمنی کہیں تمہیں بے انصافی پر نہ ابھارے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ تم عدل ہی نہ کرو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى، اگر تم متقی بننا چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو۔ اور یہی عدل و انصاف تھا کہ جس کی گواہی غیر مسلم بھی دیا کرتے تھے۔ غزوہ خیبر کے بعد، خیبر کی فتح کے بعد، مسلمانوں کا یہودیوں سے معاہدہ ہوا کہ وہ زمینوں میں کاشتکاری کریں گے۔ یہودیوں نے کاشتکاری کرنی ہے، اور چونکہ مسلمان فاتح ہیں تو اب اس میں سے آدھی جو کاشت ہے، جو پرافٹ ہے، وہ مسلمانوں کو دے دیا جائے گا۔ اس چیز پر معاہدہ ہو۔ اب جب مسلمان فصل کی پیداوار کے بعد وہ لینے جاتے، دو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا، تو مسلمان یہ آفر کیا کرتے تھے، یہ عدل و انصاف کا نظام ہے، اس میں کوئی تعصب نہیں، کوئی نسلی تعصب نہیں، کوئی لسانی تعصب نہیں، کوئی مذہبی تعصب نہیں۔ مسلمان کہا کرتے تھے یہ دو حصے میں تقسیم ہے، جو حصہ تمہیں پسند ہے وہ تم رکھ لو، اور جو حصہ تمہیں پسند نہیں ہے، جو ہمیں دینا چاہتے ہو وہ ہمیں دے دو۔ تاریخ کی کتابیں اس بات پر گواہ ہیں۔ اور پھر یہودیوں کے بزرگ کہا کرتے تھے کہ اسی انصاف پر زمین اور آسمان قائم ہے۔ ایک اور مثال سنیے، شام کا ایک علاقہ، شام کا شہر حمص کی فتح کے بعد جب وہ فتح ہو گیا، وہاں کے یہودی اور عیسائی عوام کے ساتھ مسلمانوں کا یہ معاہدہ ہوا کہ جزیے کے بدلے مسلمان ان کی حفاظت کریں گے۔ تم لوگ جزیہ دو گے اور مسلمان تمہاری حفاظت کریں گے، کیونکہ حکمران کون ہے؟ مسلمان۔ کسی شہر کی وجہ سے، کسی وجہ سے مسلم فوج کو وہ شہر خالی کرنا پڑا، جنگی حکمت عملی تھی، کسی حکمت کی وجہ سے وہ شہر خالی کرنا پڑا، تو سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں سے یہ کہا اور عیسائیوں سے یہ کہا کہ تم نے جو جزیے کے پیسے ہمیں دیے ہیں، جزیے کی جو رقم دی ہے وہ واپس لے جاؤ، اب چونکہ ہم شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے۔ یہ انصاف ہے۔ جب ایسا ہوا بڑا رقت امیز منظر تھا، یہودی اور عیسائی رو رہے ہیں اور روتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم دوبارہ واپس آ جاؤ، اور ہم خداوند سے یہ دعا کرتے ہیں کہ تم دوبارہ واپس آ جاؤ، کیونکہ ہمارے مذہب کو ماننے والے حکمران وہ ہم سے وصول تو کرتے ہیں لیکن واپس نہیں دیتے۔ یہ اسلام ہمارا دین ہے، یہ محبت اور الفت کا دین ہے، جس میں تعصب نہیں، جس میں محبت ہے، جس میں نسل پرستی نہیں بلکہ انسانیت کی ہمدردی موجود ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے تو کسی
مسلمان کا مذاق اڑانے سے بھی منع کیا ہے، کیونکہ جب مذاق اڑایا جائے گا اس کو حقیر سمجھا جائے گا، اس کو اپنے سے کمتر سمجھا جائے گا، اس کی وجہ سے دشمنیاں بڑھتی ہیں، اور پھر یہ دشمنیاں بڑھتے بڑھتے جنگ کی صورت اختیار کر جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ لسانی تعصب کی بنیاد یہی ہوتی ہے۔ غیر مسلم معاشرے میں مختلف نظریات ہیں، اس میں لسانی تعصب بھی پایا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ کم ہے، لیکن اس کے باوجود بسا اوقات اگر کسی کو زبان نہیں آتی اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں سے مسلمانوں کو منع کر دیا کہ جس کی وجہ سے تعصب پیدا ہو، جس کی وجہ سے قومیت پیدا ہو، نسل پرستی پیدا ہو، ان چیزوں سے منع کر دیا۔ فرمایا اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ کرے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، تم مذاق اس لیے کر رہے ہو، اس کو حقیر سمجھ رہے ہو، تمہارے اندر تکبر اور غرور ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہو۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے کہ وہ لوگ تم سے بہتر ہوں، جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو تو وہ تم سے بہتر ہوں۔ ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، اور پھر عورتوں کا خاص تذکرہ کر دیا، کیونکہ عورتوں میں ایسی عادات ہوتی ہیں، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ کرے، ممکن ہے کہ وہ عورتیں جس کا مذاق کیا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ اور فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، اور اسی طرح عیب جوئی بھی نہ کرو، ایک دوسرے کی عیب جوئی، ان کے عیب کو تلاش کرنا، جستجو میں رہنا، کسی کی کوئی برائی مل جائے میں اس کو نشر کر دوں، پر میں ایسا نہ کروں۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے القابات سے بھی نہ پکارو، ان چیزوں سے نفرتیں پھیلتی ہیں۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، میں ایمان کے بعد ایسے کام کرو گے تو فاسق بن جاؤ گے، اور یہ فسق، یہ برا نام ہے۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں اور پھر انہوں نے توبہ نہ کی تو فرمایا یہ ظالم ہیں، ظلم کرنے والے۔ اور پھر انسان جب کسی کو حقیر سمجھتا ہے تو اس میں تکبر اور غرور آ جاتا ہے۔ اپنی نیکی پر تکبر اور غرور نہ کریں، اپنے نیک ہونے پر تکبر اور غرور نہ کریں، اپنے عہدے پر غرور نہ کریں، اپنے مال کی وجہ سے غرور اور تکبر نہ کریں، اپنی قوم کی وجہ سے تکبر اور غرور نہ کریں کہ میں بڑی اعلیٰ قوم سے تعلق رکھنے والا ہوں، میں بڑی اچھی نسل سے تعلق رکھنے والا ہوں۔ اس میں تکبر اور غرور کرنا یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ آج کے ہمارے درس کی آخری حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر 91 ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا جس کے دل میں مثقال ذرۃ من کبر، ایک ذرے کے برابر، ذرہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کے برابر بھی اگر اس کے دل میں کبر ہے، تکبر ہے، غرور ہے، بڑائی ہے، ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ تکبر اور غرور کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ ایک شخص نے کہا، سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتائیے، ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال ان الله جمیل يحب الجمال۔ میں کہ بس اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اچھے کپڑے پہنتا ہے، جوتا اچھا پہنتا ہے، کہیں یہ بھی تکبر میں تو نہیں آ جائے گا۔ دیکھیے کتنی طلب ہے مسئلے کو سمجھنے کی، حدیث پر عمل کرنے کی۔ صحابی پوچھتے ہیں کہ یہ بھی تکبر نہیں ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، یہ تو خوبصورتی اور صفائی کو اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، اللہ تعالیٰ جمال کو پسند کرتا ہے۔ لیکن تکبر یاد رکھو کسے کہتے ہیں؟ فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ حق کو چھوڑ دینا، حق کو پس پشت ڈال دینا، حق کا انکار کر دینا،
حق بات سمجھ آ گئی ہے، لیکن کس لیے نہیں قبول کیا جا رہا؟ میرا من نہیں مانتا، میں مان گیا لوگ کیا کہیں گے، میں کیسے حق کو مانوں؟ صرف الکبر، یہ تکبر ہے، بطر الحق، حق کو جھٹلا دیتا ہے، اپنے آپ کو نہیں جھٹلاتا۔ میں اعلیٰ، میں عرفہ، میں زیادہ سمجھنے والا، میں بہت اچھی بات سمجھ سکتا ہوں، لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں آتی، میرا دماغ بہت اعلیٰ ہے۔ کسی کی بات کو ریجیکٹ کر دینا، ختم کر دینا، اس حق بات کو بھی صرف اس وجہ سے چھوڑ دینا، اپنی انا کی وجہ سے، یہ تکبر ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ تعریف کی ہے۔ اور یہی تکبر، جب انسان تکبر کرتا ہے، وَغَمْتُ النَّاسِ، اور لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، ان کی کوئی ویلیو نہیں دیتا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، نسل پرستی کی بنیاد یہی چیز ہے۔ انسان کے ذہن میں تکبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، میں اعلیٰ ہوں، میرا رنگ اعلیٰ ہے، میری نسل اعلیٰ ہے، میری قوم اعلیٰ ہے، میں بہت اعلیٰ ہوں، یہ لوگ حقیر ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان کے خون کے پیاسے بن جاؤ، کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا خون بہا دو، کوئی پرواہ نہیں ہے، ان پہ ظلم و زیادتی کرو، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بے شمار نظام ایسے مسلمانوں میں بھی رائج ہیں، جاگیردارانہ نظام، اس میں جو عام لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا حشر کیا جاتا ہے۔ کوئی انسان اگر اس کو حکومت مل گئی، کوئی عہدہ مل گیا، وہ اپنے نوکر کے ساتھ کیا حیثیت دیتا ہے، اس کو، اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے، صرف اپنے مال کی وجہ سے۔ یہی تکبر ہے۔ اگر اس کو مسئول بنا دیا گیا، ذمہ دار بنا دیا گیا، اس کے اندر، اس کی کمر میں لوہا آ جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے، اور دوسروں کو کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ حق بات کو جھٹلا دینا اور لوگوں کو غمت الناس، حقیر سمجھنا، ان کا اپنے مقابلے میں کچھ نہ سمجھنا، ان کی پرواہ نہ کرنا، اپنے آپ کو ہی اعلیٰ سمجھنا، یہ کبر اور تکبر ہے۔ اور یہ نسل پرستی کی ابتدا اور اس کی جو بنیاد ہے وہ یہی چیز ہے۔ اس کی وجہ سے نسل پرستی، قومی تعصب، لسانی تعصب، علاقائی تعصب، اور یہ تمام چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اسلام ایک ایسا بہترین دین ہے کہ جو ان تمام چیزوں کی نفی کر کے مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو امن و سلامتی، عدل و انصاف، پیار، محبت، شفقت اور نرمی، عاجزی، انکساری اور تواضع کا درس دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ My Allah is the one, the one, the one, the one.